الشيطان الرجيم ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طرائق، اور البتہ تحقیق ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 راستے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کے ثبوت کے لیے انسان کی پیدائش جو ہے وہ مثال کے طور پہ بیان فرمائی کہ ہم نے پہلی مرتبہ جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے بالکل اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ بھی اسے پیدا کرنے پہ قادر ہیں. اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کے بعض مظاہر کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ کام جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو یہ ہماری قدرت سے ہو رہے ہیں، اور وہ ذات جو اپنی قدرت سے یہ کام کر رہی ہے اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے اس کی قدرت سے کہ وہ دوبارہ بندوں کو پیدا کر دے. ظاہر ہے جہاں یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں اپنی قدرت کے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ اپنے احسانات بھی جتلائے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسانات کیے ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان لانا چاہیے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پہ یقین کرنا چاہیے. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے. راستوں سے مراد ویسے تو آسمان ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ فرشتوں کے آنے جانے کے راستے انہی آسمانوں سے ہو کے گزرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے جو راستے ہیں ان کا نام لے کے اصل میں 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ 7 آسمان ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر. اب یہ 7 آسمان جو بنائے ہیں ان کا ذکر بھی اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ذات قادر ہے اس بات پہ کہ اتنی بڑی مخلوق تہ برتہ 7 آسمان بہت بڑی مخلوق ہے، کسی انسان کی اس تک رسائی نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت تک کسی کو رسائی حاصل ہو سکتی ہے ان آسمانوں تک، ان کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ذات اس بات پہ قادر ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر لے، کیا اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ دوبارہ ایک چھوٹا سا انسان ہے اس کو پیدا کر سکے. اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں بالکل واضح الفاظ میں فرمائی ہے. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا، انسان کو دوبارہ پیدا کرنا وہ مشکل کام ہے، یا اتنا بڑا آسمان بنانا مشکل کام ہے؟ ایک عام آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ جو ذات اتنا مشکل کام کر سکتی ہے یا اتنا بڑا کام کر سکتی ہے، اتنی بڑی چیز تخلیق کر سکتی ہے، اس کے لیے اس کے مقابلے میں ایک انتہائی حقیر سی مخلوق ہے انسان آسمان کے مقابلے میں، تو کیا وہ بنانا مشکل ہوگا اللہ کے لیے دوبارہ، یا اس کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہوگا؟ یہ آسمان کی مثال جو ہے
اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی۔ اور آگے پھر یہ دوسری بات ارشاد فرمائی وما کننا عن الخلق غافلین، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق بنائی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے دو طرح کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک جاندار مخلوق ہے، ایک بے جان مخلوق ہے۔ بے جان مخلوق میں سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، شجر ہے، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب یہ جو زمین و آسمان کا اور سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس نظام سے غافل نہیں ہیں، بلکہ اس نظام کو ہم نے قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قیوم ہے، سارے اس نظام کو قائم کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ دن رات کا آنا اور موسموں کا بدلنا اور سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا بڑھنا گھٹنا، اس کا ختم ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور ہم اس مخلوق کے تقاضوں کو بھولے ہوئے نہیں ہیں، یا ہم ان کے تقاضوں کو سے غافل نہیں ہیں۔ جو کچھ مطلوب ہے نا اس سارے نظام کو، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو، اللہ تعالیٰ اس کے تقاضوں کے مطابق اس کو چلا رہے ہیں، اور اللہ کے علم میں ہے سب کچھ۔ اور دوسری جو مخلوق ہے وہ جاندار ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ انسانوں کو اور فرشتوں کو، جنات کو، پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، ان چیزوں کو پیدا کر کے تو اللہ تعالیٰ ان سے اب لا علم نہیں ہوگا یا لا تعلق نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ہے یہ جو تصور ہے نا کہ یہ کائنات کا نظام قائم رکھنے کے لیے پوری دنیا میں ایک غوث ہوتا ہے، اور پھر کائنات کا نظام قائم رکھنے کے لیے چار کونوں میں چار کتب ہوتے ہیں، اور پھر ابدال ہوتے ہیں، اور پھر قیوم ہوتا ہے، پھر ابرار ہیں، پھر اخیار ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کی وجہ سے آسمان قائم ہے، ان کی وجہ سے زمین قائم ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باطل نظریات ہیں، اور بالکل یہ بے اصل چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کی نفی فرما دی وما کننا عن الخلق غافلین، کہ ہم نے جو مخلوق پیدا کی ہے نا، ہم اس کے تقاضوں سے، اس کی ضروریات سے، اس کی حاجات سے لا علم نہیں ہیں، ان سے غافل نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پہ جانوروں کی اور دوسری مخلوقات جو تھی ان کی زبانیں سکھائی تھیں، زبانوں کا علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلیات ہیں، ان میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کتنی ہے؟ چونٹی نے بتایا کہ میری خوراک روزانہ کتنی ہے، میں روزانہ اتنا کھا لیتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ چھوٹی سی مخلوق ہے یہ، اور اس کی خوراک اتنی زیادہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجربے کے طور پہ ایک بڑے جار میں اتنی خوراک سال بھر کی ڈال دی اس میں، اور چونٹی کو بھی اس میں بند کر دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ باقی اتنا کھا لیتی ہے۔ تو سال بعد جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو چونٹی نے آدھی خوراک کھائی ہوئی تھی، آدھی ابھی باقی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں اتنا کھا جاتی ہوں، اور تم نے تو آدھا کھایا ہے۔ چونٹی کہنے لگی کہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ انسان ہیں اور آپ بھول سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ میں نے اسی وجہ سے آدھی خوراک کھائی ہے کہ کہیں سلیمان علیہ السلام سال کے بعد بھول نہ جائیں اور مجھے پھر میری پوری خوراک میسر نہ ہو، کم سے کم میرا ایک سال تو اور نکل جائے۔ لیکن اللہ جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے، اللہ لا علم نہیں ہے۔ جتنی بھی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا حاجت ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور کوئی ایک بچہ نہیں ہے، یک وقت اربوں بچے ہوتے ہیں ماں کی پیٹوں میں، اور پھر بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، اس کی
حاجات کیا ہیں اللہ وہ بھی جانتے ہیں. پھر جب اس کی عمر بڑی ہوتی ہے اس کے تقاضے اور بڑھ جاتے ہیں, اس کی ضروریات اور بڑھ جاتی ہیں. تو اسی طرح انسانوں کا بھی اور جانوروں کا بھی, مویشیوں کا بھی, درندوں کا, چرندوں کا, جتنی بھی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا یہ فکرہ فرمایا ہے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ, لیکن اس میں مفہوم اور معنی کا سمندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوق جو ہے نا, خواہ وہ جاندار مخلوق ہے یا بے جان مخلوق ہے, اس سے لا علم نہیں ہے, اس سے بھولے ہوئے نہیں ہیں, اس سے غافل نہیں ہیں. لا یذل ربی ولا ینسا, تیرا رب نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ, ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا ہے اندازے کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے, ویسے تو پانی ہر آدمی دیکھتا ہے کہ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے, بارش آسمانوں سے نازل ہوتی ہے اور پھر اللہ کے حکم سے ہی نازل ہوتی ہے. لیکن یہ جو بات اللہ نے فرمائی بے قدر ہے کہ ہم ایک خاص اندازے سے پانی نازل کرتے ہیں آسمانوں سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں علاقے میں 1 ارب انسانوں کی آبادی ہے, 2 ارب کی ہے, 10 ارب کی ہے, اتنے انسانوں کے لیے پانی چاہیے, اتنے اس میں جانور بستے ہیں یا درندے ہیں چرندے ہیں, ان کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پھر چشمے ہیں, ندی ہے, نالے ہیں, دریا ہیں, انہیں پانی مطلوب ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا پانی جس علاقے میں مطلوب ہوتا ہے, جتنا پانی جس ملک میں مطلوب ہوتا ہے, جس شہر میں مطلوب ہوتا ہے, ہم پورے اندازے کے ساتھ اتنا پانی نازل کرتے ہیں اس میں. اور پھر اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے نا اندازے کا, اس میں حکمت یہ بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو اگر اندازے سے زیادہ پانی نازل کر دیں تو وہ تباہی اور ہلاکت ہے. جتنا مطلوب ہے پانی انسانوں کو, جانوروں کو, یا زمین کو, یا کھیتی باڑی کے لیے, یا چشموں میں جتنا مطلوب ہے, اگر اس سے زیادہ پانی نازل کر دیں تو پھر بھی وہ تباہی اور ہلاکت ہے. اور اگر مطلوب پانی سے کم مقدار میں نازل کریں تو وہ بھی تباہ اور ہلاکت ہے. تاسالی ہو جائے گی, خشک سالی ہو جائے گی, جانور جو ہیں وہ دودھ دینا چھوڑ دیں گے, بیماریاں پھیل جائیں گی, انسانوں کی حاجات پوری نہیں ہوں گی, جانوروں کی حاجات پوری نہیں ہوں گی. یہ ساری باتیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات, اللہ تعالیٰ کی صفات, ساری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اپنی مخلوق کی حاجات اور ضروریات سے. اور پھر اللہ تعالیٰ پورے اندازے کے مطابق پانی جتنی ضرورت ہے اتنا پانی نازل فرماتے ہیں, نہ زیادہ نہ کم. زیادہ ہوگا پھر بھی نقصان دہ ہے, کم ہوگا پھر بھی نقصان دہ ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, اور پھر ہم اس کو ٹھہرا دیتے ہیں زمین میں. مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اندازہ لگاتے ہیں کہ زمین کے اندر کتنا پانی رہنا چاہیے تاکہ لوگ نلکے لگا کے, کنویں لگا کے پانی حاصل کر لیں, چشم کے لیے لوگوں کو پانی ملتا رہے. اللہ فرماتے ہیں کچھ پانی کی مقدار جو ہے وہ ہم ٹھہرا دیتے ہیں زمین میں تاکہ 7 لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور اگلی بات بھی اللہ نے فرما دی کہ ہم اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ ہم تمہیں پانی سے محروم ہی کر دیں, اس کو لے ہی جائیں, اس پہ بھی ہم قادر ہیں. لَقَادِرُونَ, یہ ساری اللہ کی قدرتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس پہ بھی قادر ہیں کہ پانی سے بالکل ہی تمہیں محروم کر دیں, تم روتے پیٹتے رہ جاؤ. پانی تو ایسی ایک بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان ایک دن بھی گزارا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے یہ. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت ابوبکر کے ساتھ اور حضرت عمر کے ساتھ باغ میں, اور وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں وغیرہ کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, یہ ہیں وہ نعمتیں جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا
یہ پانی جو تم پیتے ہو ٹھنڈا اور میٹھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں قیامت کے دن۔ یہ کھجوریں، یہ ٹھنڈا سایہ، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اور ہم اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ جب پانی تمہیں مہیا کر رہے ہیں تمہاری ضرورت کے مطابق، تو تمہیں ہم اس سے محروم بھی کر سکتے ہیں۔ اور محروم کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی، یہ پانی ہم آسمانوں سے نازل کرتے ہیں۔ انزلنا من السماء ماء، ہم نے نازل کیا آسمانوں سے پانی۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی نازل کرنا چھوڑ دیں تو لوگ پانی سے محروم ہو جائیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ پانی زمین میں تھا لیکن وہ اتنا نیچے چلا گیا، اتنا گہرا چلا گیا کہ انسان اسے حاصل کرنے پہ قادر نہیں رہے، اور اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ کبھی تم نے اس بات پہ بھی سوچا ہے کہ اگر یہ پانی ٹھنڈا اور میٹھا پانی جو چشموں سے، کنوؤں سے، نل سے تم حاصل کرتے ہو، اگر یہ اللہ تعالیٰ زمین میں بہت گہرا لے جائیں، نیچے لے جائیں، تو پھر کون ہے جو تمہیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی مہیا کرے؟ یہ صورت بھی ہے پانی کو لے جانے کی، اور ایک تیسری صورت بھی ہے پانی سے محروم کرنے کی۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، کہ پانی تو موجود ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس پانی کو تمہارے لیے ناقابل استعمال بنا دیں، کھارا بنا دیں، یا بہت ہی زیادہ نمکین بنا دیں، کڑوا بنا دیں، کہ تم پانی ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہ کر سکو۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ شامل ہے اس میں، وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ یہ جو پانی ہم تمہیں مہیا کرتے ہیں جسے تم استعمال کر کے زندہ رہتے ہو، یہ پانی اگر ہم چاہیں تو اس سے تمہیں معروم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہماری قدرت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے بِهِ، اس پانی کے ساتھ، جنات من نخیل وعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات ہم نے اس پانی کے ذریعے پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، فیہا فواکہ کثیرۃ، اور پھر ان باغات میں اس کے علاوہ بھی بہت سے پھل ہوتے ہیں، فمنہا تاکلون، اور تم اس سے کھاتے ہو۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آسمان سے پانی کا نازل ہونا، پھر زمین میں اس کو ٹھہرا دینا، اور پھر کہیں کہیں پانی سے لوگوں کو محروم کر دینا، اللہ فرماتے ہیں یہ سارا ہماری قدرت کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پہ قادر ہے تو پھر تم اس بات پہ ایمان کیوں نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیں گے، دوبارہ پیدا کر لیں گے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو پھل تم کھاتے ہو، کھجور کا ہے، انگوروں کا ہے، یا دوسرے پھل ہیں، فرمایا کہ یہ بھی ہم پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے۔ اور پھر زیتون کے پھل کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آگے، بشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین۔ اور پھر ہم نے طور سینا، یہ چونکہ فلسطین کا علاقہ ہے، اور اصل علاقہ یا اصل پیداوار جو ہے یہ زیتون کی، وہ فلسطین ہی کا علاقہ ہے۔ اس لیے خاص جو علاقہ تھا جہاں پہ بہت ہی عمدہ قسم کا زیتون پیدا ہوتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو زیتون کا درخت ہے یہ بڑی طویل مدت تک باقی رہتا ہے، ہزاروں سال تک یہ رہتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے تو یہ لکھا کہ فلسطین کے علاقے میں بعض درخت ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اتنے پرانا درخت ہو جاتا ہے یہ۔ تو خاص طور پہ ویسے تو طور جو ہے پہاڑ کا نام بھی ہے، لیکن اس علاقے کا نام بھی ہے طور سینا، جہاں پہ یہ پھل اگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زیتون کی
قسم بھی کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین، طور سینین اور طور سینا ایک ہی جگہ کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیتون کا پھل ہے اس کو برکت والا پھل فرمایا ہے، فرمایا کہ زیتون جو ہے اس کو کھاؤ بھی، بدہانو بہی، اور اپنے جسم پہ بھی لگاؤ، اس کی مالش وغیرہ کرو۔ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ ایک بابرکت درخت کا پھل ہے، اس لیے خاص طور پہ زیتون کے درخت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اب یہ ساری اللہ تعالیٰ کی چونکہ قدرت کی باتیں ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پھلوں کا اور باغات کا ذکر فرمایا، پانی کا ذکر فرمایا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مویشی ہیں ان میں بھی تمہارے لیے سبق ہے اس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے یہ۔ جس طرح پھل پیدا کرنے اور پانی مہیا کرنا، پانی سے محروم کر دینا اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں، اسی طرح جو مویشی ہیں ان میں بھی تمہارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہا، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بہت ہی سبق ہے تمہارے لیے تمہارے مویشیوں میں، نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں وہ چیز جو ان کے پیٹوں میں ہوتی ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جو گوبر اور خون دونوں بدبودار چیز اور قابل نفرت چیز ہے، انسان کی طبیعت پہ ناگوار نام ہی ان کا گزرتا ہے، انسان پسند نہیں کرتا ان کو دیکھنا بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہی انسان جانور کھاتا ہے چارہ، وہی چارہ نر بھی کھاتا ہے، وہی چارہ مادہ کھاتی ہے۔ اب ایسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نر میں تو وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی، مادہ جو ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہی چارہ کھاتی ہے مادہ بھی، اور اسی چارے سے 3 الگ الگ چیزیں بنتی ہیں، خون بھی بنتا ہے، گوبر بھی بنتا ہے، پیشاب بھی بنتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لبن بھی بنتا ہے، دودھ بھی بنتا ہے۔ دودھ جو ہے وہ میٹھا بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، جبکہ باقی چیزیں جو ہیں وہ بدبودار ہیں اور غلیظ ہیں، گندی ہیں۔ کیسی عجیب اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جسے ہر انسان مشاہدہ کرتا ہے ان چیزوں کا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی بھی آدمی کہے کہ ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ ہر آدمی دیکھتا ہے کہ جو مادہ مویشی ہیں ان کے پیٹ میں اسی خوراک سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن میں دودھ جو ہے وہ بنتا ہے، میٹھا بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، اور بڑی رغبت کے ساتھ پینے والے اسے پیتے ہیں، بڑے شوق سے پیتے ہیں اس کو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ مویشی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ یہ ساری ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہو رہا ہے کہ جس ذات نے، جس اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرتوں کا مظاہرہ تم روزانہ کرتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، آخر اس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کیوں بعید سمجھتے ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مویشی ہیں ان میں اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ ان کی خرید و فروخت کرتا ہے انسان، اور پھر ان کے گوشت کھاتا بھی ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، گوشت کھاتے ہو تم اس کا، پھر اس کے جو چمڑا ہوتا ہے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی ہڈی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے،
اس پہ انسان سفر کرتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرما دیا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور یہ جو جانور ہیں مویشی ہیں اس پہ اور کشتی پہ تحملون، تم اٹھائے جاتے ہو. یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم سوار ہوتے ہو، بلکہ فرمایا تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو. کیے جاتے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ اونٹ کو تم اپنے قبضے میں اپنے قابو میں کر لیتے. یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ گھوڑے کو تم اپنے قبضے میں کر لیتے. گھوڑے کو اگر تمہارے مطیع کیا ہے تو معلوم تم سوار کرائے جاتے ہو اللہ کے حکم سے. اللہ نے ان جانوروں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ تم نے انسانوں کی یہ ضروریات حاجات پوری کرنی ہے. شیر کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے مسخر نہیں کیا کہ انسان اس پہ سواری کرے، لیکن یہ جو فرمایا تو معلوم اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ جو ان پہ تم سواری کرتے ہو نا، اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ یا بیل وغیرہ پہ، تو معلوم یہ اللہ کے حکم سے تم اٹھائے جاتے ہو. یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے. اور اس طرح فرمایا کہ الفل کے اور کشتی جو ہے اس پہ تم اٹھائے جاتے ہو، سوار کیے جاتے ہو. سوار ہوتا ہے انسان، لیکن اس کو مسخر اللہ کی ذات کرتی ہے، اس کو حکم کا تابع اللہ کی ذات کرتی ہے. انسان بناتا بھی خود ہے، کہ سمندر میں ڈالتا بھی ہے، دریا میں سوار بھی خود ہوتا ہے، لیکن ہوتا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ کشتی جو ہے سمندر میں جاتے ہی اللہ اگر حکم دے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً ہی وہ غرق ہو جائے، تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکو. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کشتی کے بارے میں بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم ترى ان الفلک طیری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ جو کشتی سمندر میں دریا میں چلتی ہے بنعمت اللہ، اللہ کے احسان سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے چلتی ہے. لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں محسوس کروائے. اللہ تعالیٰ اپنے جو احسانات ہیں وہ جتلائے تمہیں. اللہ جتلاتا ہے تمہیں اپنے احسانات، گن گن کے بتاتا ہے کہ یہ بھی میرا احسان ہے، یہ بھی میرا احسان ہے. کشتی بنائی ہے تم نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا تمہیں بنانے کا، بنا لی تم نے. اب اس کشتی کو سمندر میں چلانا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے سفر کرنا، یہ اس وقت تک تمہارے بس میں نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو. ہوائی جہاز چلتا ہے، بڑا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ساری اس کو پاس کرتے ہیں، اچھا یہ بالکل یہ سفر کے لیے 100% اوکے ہو گیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن فضا میں جانے کے بعد مکمل طور پہ یہ جو سمندری جہاز چلانے والے ہیں، ہوائی جہاز چلانے والے ہیں، ان سے بات کر کے دیکھیے، وہ کہیں گے جی ہوا میں جانے کے بعد یا سمندر میں جانے کے بعد یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اور اللہ کے اذن پہ منحصر ہے کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. اللہ چاہے تو چلتا چلتا انجن بند ہو جائے، اللہ چاہے تو چلتا چلتا جہاز جو ہے اترتا اترتا کسی پرندے سے ٹکرا جائے تو جہاز نیچے گر جائے، اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکے. اور اسی طرح جو سمندر میں کشتی چلتی ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے یہ چلتی ہے. لیریکم، تاکہ جتلائے تم کو، دکھائے تم کو، من آیاتہ، کہ یہ میرے حکم سے ہو رہا ہے، یہ نشانی ہے اللہ کی. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اور فرمایا کہ پھر یوں بھی ہوتا ہے فائدہ غاشیہم موجن کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. سمندر میں جب جہاز کو یا کشتی کو طوفان کی موجیں آ لیتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. پھر اس وقت تم گھبرا کے، یہ دیکھا ہے ہم نے بھی کئی دفعہ، جہاز کی ذرا بھی ان بیلنس ہوتی ہے فلائٹ تو فوراً کانپ جاتے ہیں لوگ، لا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں.
اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچانے والا۔ وہی بات اللہ نے قرآن جی میں بار بار فرمائی ہے کہ جب ذرا بھی فلائٹ ان بیلنس ہوتی ہے یا ذرا بھی کشتی ڈولنے لگتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم کلمے پڑھنے شروع کر دیتے ہو، خالص اللہ کا نام لینا شروع کر دیتے ہو کہ یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے ہم اس جگہ سے۔ فلما نجاہم الی البر، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو خشک کی طرف نجات دے دیتے ہیں، بچا کے لے آتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو پھر ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ہیں جو سیدھے راستے پہ قائم رہتے ہیں۔ اکثر لوگ پھر بھول جاتے ہیں یا پھر داتا کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں، پھر مشکل کشا دوسروں کو بنا لیتے ہیں، حاجت روا دوسروں کو بنا لیتے ہیں، نظر نیاز دوسروں کی جا کے دیتے ہیں، چڑھاوے دوسروں کے نام کے جا کے چڑھاتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں بچا لیا۔ بتایا اللہ تعالیٰ ساری باتیں، وما یجحد بآیاتنا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود صرف وہی ہم نشانیوں سے انکار کرتے ہیں جو بے وفا ہیں اور ناشکرے، بے وفا اور ناشکرے، جو اس وقت کو بھول گیا جب طوفان آیا تھا اور اللہ کو پکارنا شروع کیا، یا جب فلائٹ جو ہے وہ ان بیلنس ہو گئی اور اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، کلمے پڑھنے شروع کر دیے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو بھولتے وہی ہیں جو بے وفا لوگ ہیں یا جو خود پسند لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان فرمایا ہے، اور اس سے دونوں چیزیں مطلوب ہیں کہ انسان اس بات پہ ایمان لے آئے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے قدرتوں کے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر ہیں، ان پہ قادر ہے جو ذات، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ دوبارہ انسان کو مرنے کے بعد پیدا کر لے۔ اور پھر اس میں سبق ہے اس اعتبار سے بھی کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بار بار یہ فرمایا لکم انشاء لکم، ہم نے تمہارے لیے کیا، من خیل و عناب لکم، یہ ہم نے باغات اور کھجوریں اور انگور لکم تمہارے لیے، اور پھر بار بار فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ، تمہارے لیے عبرت ہے جانوروں میں۔ بار بار یہ اس لیے فرمایا کہ یہ میں نے تم پہ احسانات کیے ہیں، میرے فضل ہے تمہارے اوپر ہے، یہ میری مہربانیاں ہیں تمہارے اوپر ہے، تو کیا پھر تم شکر نہیں ادا کرو گے میرا؟ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اور ان احسانات کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں ان آیات سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ گزر رہا ہے، ایک عشرہ گزر چکا ہے اور دوسرا بھی تقریباً آدھا جو ہے وہ گزرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ کی مغفرت کا، اللہ کے فضل کا، اللہ کے احسان کا مہینہ ہے یہ۔ ظاہر ہے قدرتی طور پہ ہر آدمی کی رغبت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ نیکی کی جائے اس مہینے میں، اور کرنی بھی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہو سکیں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ قرآن مجید کو دینا چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ بنیادی طور پہ دو چیزیں یا دو عمل ایسے ہیں کہ ان کے بغیر نیک اعمال یا تو ضائع ہو جائیں گے یا ان کے بغیر نیک اعمال کا اجر و ثواب معلق ہو جائے گا۔ جب تک وہ غلط کام یا گناہ والے کام انسان چھوڑے نہ، جب تک ان نیکیوں کا اجر و ثواب جو ہے یا معلق رہتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے۔ دو بڑے ہی اہم کام ہیں وہ، اور ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکیں۔ کل ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، وہ ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عجیب مطلب باتیں ہوتی ہیں، انسان کو عجیب محسوس ہوتا ہے۔
لیکن باتیں تو بالکل صحیح ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کے ساتھ جا رہا تھا اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز تھی تو اس آدمی نے اٹھا کے دوسری جگہ کر دی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا کرتے ہوئے تو میں نے بھی ایسے کیا ہے. وہ صحابی کہنے لگے کہ بات یہ ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو آدمی کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے آئے گا اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دے گا. ہماری ہے کہ جس آدمی کی ایک نیکی اللہ قبول کر لے گا اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا. جس آدمی کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا. اب یہ بات یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے جو ہیں وہ بھی اہم ہے, ان کی اہمیت ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم تر بات یہ ہے کہ نگاہ اس بات پہ رکھیں کہ یہ میری نیکی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو اس کی قبولیت میں مانے ہو, قبولیت میں رکاوٹ ہو. وہ دو باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں, ایک تو قطع رحمی ہے. قطع رحمی میں اس آدمی کی نیکیاں معلق کر دی جاتی ہیں اور اس کی مغفرت معلق کر دی جاتی ہے جو قاطع رحم ہوتا ہے. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قطع رحمی کی حالت میں ہی مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں سزا ضرور بھگتے گا قطع رحمی, لیکن قطع رحمی سے فوراً انسان کو تائب ہونا چاہیے اور کوئی نہ کوئی سبیل بنانی چاہیے کہ قطع رحمی ختم کر کے انسان صلہ رحمی اختیار کرے. 3 دن کی رخصت دی گئی ہے قطع رحمی. قطع رحمی کی ایسے کسی سے لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, غصہ ہو گیا, ناراضی ہو گئی, بس ٹھیک ہے بھائی 3 دن تک, 3 دن میں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کول کر لے, اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور جو بھی غلطی ہے, جو بھی ناراضی ہے, جو بھی لڑائی جھگڑا ہے اس کو 3 دن کے بعد ختم کر دے. قطع رحمی میں سب سے جو زیادہ اہمیت ہے وہ ہے ماں باپ کے معاملے. وہ معاملہ اتنا زیادہ نازک ہے, اتنا زیادہ نازک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بھی اس کا ذکر فرما دیا کہ وہ آدمی خائب و خاسر ہو, وہ آدمی نامراد ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی ناراضی ہے وہ تو انسان کو فوراً ختم کرنی چاہیے, فوراً ختم کرنی چاہیے. کوئی گنجائش نہیں ہے ایک لمحے کی بھی. اور دیکھیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد دعا فرما دی کہ وہ آدمی خاک آلود ہو, اس کی مطلب یہ ہے کہ نامراد ہو, وہ ذلیل و رسوا ہو آدمی جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور رمضان میں ان کی خدمت کر کے اپنے اللہ سے مغفرت حاصل نہ کر سکا, اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے. اور یہی معاملہ جو حقیقی ہمارے بہن بھائی ہیں نا ان کا بھی, جو حقیقی بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے, نیکیاں بھی بڑی رغبت ہے الحمدللہ نیکی کرنے کی, لیکن بعض کا جب معاملہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو کوشش بڑی ہوتی ہے کہ بعض حقیقی بہن بھائی جو ہیں عرصے سے ان کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, ناراضیاں بنی ہوتی ہیں اور وہ قطع رحمی ختم نہیں کرتے. اور یہ جو 2 رشتے ہیں نا ماں باپ کا اور پھر حقیقی بہن بھائیوں کا, یہ تو بہت ہی نازک ہے. اس میں تو قطعاً کوئی گنجائش ہے نہیں کہ انسان کوئی بھی جواب نہیں بنا سکتا, کسی بات کو بھی دلیل نہیں بنا سکتا. بڑا ظلم کیا میرے ساتھ, بڑی زیادتی کی میرے ساتھ, بڑا مجھے بے عزت کر دیا, بڑا یہ کر دیا. قطعاً کوئی دلیل جو ہے نا یا جواز وہ اس معاملے میں شریعت قبول نہیں کرتی, ماں باپ کے معاملے میں اور بہن بھائیوں کے معاملے میں. باقی جو معاملات ہیں پھر آگے دوست احباب کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی ہے تو سختی بہت زیادہ, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو آدمی سال بھر کسی دوست سے, کسی ساتھی سے قطع تعلق رکھتا ہے اور اس سے اس کا تلافی نہیں کرتا, راضی نہیں ہوتا, لڑائی جھگڑا ختم نہیں کرتے,
تو فرمایا کہ 1 سال کے بعد جو ذمہ دار آدمی ہے اس لڑائی جھگڑے کا، قطع رحمی کا، ایک قتل کا خون اس پہ آ جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اتنا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ دوسری بات جو اہم ہے، جو نیکیوں کو معلق کرنے والی، وہ ہے قرض واپس کرنا۔ آپ قرض کی انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی بڑا بتایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی پابندی بھی بڑی سخت رکھی گئی ہے کہ جتنا آپ نے وعدہ کیا تھا، جتنا وعدہ کیا تھا سال کا، 6 مہینے کا، 3 مہینے کا، 2 ہفتے کا، جتنا بھی وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ وہ قرض واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر قرض واپس نہیں کریں گے تو پھر آپ اس سے جو جس سے قرض لیا ہے اس سے مہلت طلب کریں کہ اچھا بھائی میں نہیں کر سکا، مجھے مہلت دیجیے۔ اگر آدمی مہلت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر مہلت نہیں دیتا تو ہر صورت میں وہ قرض واپس کرنا ہے۔ آپ کے نیک اعمال معلق رہیں گے، جنت میں داخلہ معلق رہے گا۔ بڑی واضح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران پوچھا فلاں قبیلے کا کوئی آدمی ہے، فلاں قبیلے کا آدمی ہے، 3 دفعہ پوچھا تو صحابہ نے، پھر ایک صحابی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں اس قبیلے کا آدمی ہوں۔ تو فرمایا کہ تم نے پہلی دفعہ کیوں نہیں جواب دیا؟ میں تو تمہاری خیر کی بات کرنا چاہتا ہوں، تمہاری ہمدردی کی بات کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے قبیلے کا فلاں آدمی جو فوت ہوا تھا، اس کے 3 دینار اس کا قرض ہے اور اس کا داخلہ رکا ہوا ہے جنت میں جانے سے، اس کا مغفرت کا معاملہ اٹکا ہوا ہے 3 دینار کی وجہ سے۔ وہ قرض ادا کر دو اور اس کی مغفرت ہو جائے گی، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا تم قرض ادا نہیں کرتے تو پھر عذاب کے حوالے کر دو۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ بڑی ہی اہمیت رکھتی ہیں نیک اعمال کے حوالے سے۔ تراویحیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنے چاہیے، سارے کام کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 2 کام ہیں یہ نیکیوں کو معلق کر دینے والے، مغفرت کو روک دینے والے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر اسی حالت میں بندہ دنیا سے چلا جائے تو پھر معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں توجہ دینی چاہیے اس پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی محترم عبدالرحیم صاحب ابھی تک ہسپتال میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ سارے بھائی دعا کریں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت والی اور صحت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اور آزمائش ختم کرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے نوازے ان کو، اور ان کے اہل و عیال پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اور اپنا فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اور ان کے آزمائش ختم کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم نبر قلوبنا بنور الايمان اللهم ثبت على اللسان اللهم فرج المؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.